پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی اور معاشی حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ عدالتیں اپنا رونا پیٹ رو رہی ہیں، سیاسی جماعتیں اپنا رونا رو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنا رونا رو رہی ہے اور عوام اپنا رونا رو رہی ہے۔ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے، تو دوسری جانب جو معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی پاکستان کو ڈبانے کے لیے کافی نظر آ رہا ہے۔ ان تمام تر بدترین حالات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ عرفان رضا بخاری صاحب موجود ہیں، ایک مرتبہ پھر ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حالات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور مزید برا وقت پاکستانیوں کو کتنا زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ سر ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ آج کل جو معاشی صورتحال چل رہی ہے بدترین، آج کل جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، جو ایک ضد پکڑی ہوئی ہے سیاسی جماعتوں نے، یہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم شکیل حیدر۔ آپ کا سوال جو ہے نا کہ معاشی صورتحال، اس ٹائم ڈالر جو ہے ہمارا 232 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ہو چکا ہے، اور سمجھ اس چیز کی نہیں آتی کہ ابھی اس نے آگے کس حد تک جانا ہے۔ ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی صورتحال میں پھنس چکے ہیں کہ ڈالر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، انٹرنیشنل آئل کی پرائسز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، انٹرنیشنل پرائسز کم ہوتی ہیں جس کا ریوارڈ ہمیں نہیں ملتا ہے، انٹرنیشنل پرائسز بڑھتی ہیں تو اس کا فوراً سے پہلے ہمیں ایفیکٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ٹائم ہمارے ہاں، ہم جس رورل ایریا میں رہتے ہیں وہاں پر آپ کو بتاؤں کہ ان امپلائمنٹ کی کتنی دگرگوں صورتحال ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہاں پر لوگوں کے لیے دہاڑی کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ پاکستان کا جو امراء کا طبقہ ہے وہ ایک اپنی گیم میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ عدالتوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، کسی کو بھی عوام کی کوئی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایک اپنی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، ایک اپنے ماحول میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں عوام کی پرواہ تک چھوڑ دی ہے کہ غریب عوام کیسے کھانا کھا رہا ہے، غریب عوام کیسے زندگی گزار رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی جو ریسنٹ بقرہ عید گزری ہے، میں شکیل حیدر آپ کے ساتھ عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں، جو عوام سن رہی ہوگی اس کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ یہ واحد بقرہ عید ایسی تھی جس پر بہت ساری عوام نے قربانی تک نہیں کی، جس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ مارکیٹ میں اتنا مہنگائی ہو گئی ہے، اتنے مہنگے ریٹ ہو گئے ہیں، آپ کی گاڑیوں کے ریٹ، گاڑیاں جو عام لوگ پہلے عام طریقے سے خرید سکتے تھے اب وہ گاڑیاں نہیں خرید سکتے۔ اگر کسی نے گاڑی خرید رہی ہے تو وہ پیٹرول ڈلوانا اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال ایسی خراب ہو گئی ہے کہ جو مڈل کلاس یا سفید پوش جس کو ہم وائٹ کالر لوگ کہتے ہیں وہ انتہائی پریشان ہے، اور جو اس صورتحال پہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ حکمرانوں کا یہ جو طبقہ ہے، امراء کا جو طبقہ ہے، یہ ہمارے بارے میں نہیں سوچتا، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں کرائم ریشو بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ جو سیاسی صورتحال ہے جو گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے معیشت نہیں سنبھل رہی ہے، تو یہ جو ضد ہے سیاسی جماعتوں کی، سیاسی پارٹیوں کی، یہ پاکستان کو کس نہج پر لے کر جائے گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ضد کا آپ نے لفظ استعمال کیا یہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں کس کی حکومت ہے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کے پی کے میں جی پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ سندھ میں کس کی حکومت ہے آپ کو پتہ چلے گا پیپل پارٹی کی حکومت ہے۔ پنجاب میں کس کی حکومت ہے آپ کو پتہ چلے گا نون لیگ کی حکومت ہے۔ وفاق میں کس کی حکومت ہے آپ کو پتہ چلے گا نون لیگ کی حکومت ہے۔ بلوچستان میں کس کی حکومت ہے کولیشن کی حکومت ہے۔ ساری پارٹیاں اس ٹائم حکومت میں بیٹھی ہیں، ساری پارٹیاں صرف اور صرف زیادہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ کسی پارٹی کو بھی میں کہتا ہوں عوام کا خیال تک نہیں ہے۔ اگر کوئی رتی برابر کوئی عوام کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو مقتدر حلقے نہ اس کو آگے آنے دیتے ہیں، نہ اس کو کوئی کام کرنے دیتے ہیں۔ تو یہ معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ جب تک ہمارا ملک ڈی سٹیبل ہے نا، سیاسی صورتحال ہے، جب تک جمہوریت کا نظام ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارا حال اسی طرح دگرگوں ہوتا جائے گا، خراب ہوتا جائے گا۔ اور خدا نہ کرے، اس چینل کے توسط سے میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ ہم سری لنکا جیسی سٹیٹ نہ بنے، سری لنکا جیسے حالات ہمارے نہ ہوں۔ انٹرنیشنل حالات پوری دنیا کے خراب ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ خاص کر ان حالات کے خراب ہونے کا زیادہ ذمہ جو ہے نا ہمارے حکمرانوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو سیاسی عدم برداشت ہے، گالم گلوچ شروع ہو چکی ہے، اب تو بڑے بڑے رہنماؤں کو عوام کی جانب سے روک بھی لیا جاتا ہے، اور یہ جو پرتشدد سیاست ہونے جا رہی ہے یہ کس انجام تک پہنچ جائے گی؟ دیکھیں جی، جب آپ کسی کی بات کو سننا ہی گوارا نہیں کریں گے، پی ٹی آئی جو بات کرتی ہے اس کو نون لیگ نہیں مانتی، ضد
جو آپ نے پہلے سوال میں ایک لفظ استعمال کیا، ہم ضد کی طرف چل رہے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرا جو کچھ کر رہا ہے وہ 100% غلط کر رہا ہے۔ نون لیگ کوئی بات کرتی ہے تو اس کو پی ٹی آئی برداشت نہیں کرتی، زرداری صاحب ایک اپنی کھیل کھیلتے ہیں اس کو دوسری جماعتیں برداشت نہیں کرتی، مولانا صاحب کوئی کھیل کھیلتے ہیں تو ان کو دوسری جماعتیں برداشت نہیں کرتی۔ یہ جو عدم برداشت ہے، یہ جو ضد کا لفظ ہے، یہ ہمیں اس ٹائم آپ دیکھ لیں کہ عدم برداشت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، آج کے دن کی ایک صبح کی ایک ویڈیو آ رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب کو بہت سارے لوگوں نے گھیر رکھا تھا، کچھ دن پہلے جھنگ میں ایک ایم پی افتخار بلوچ صاحب کو پکڑ کے لوگوں نے مار دیا، اسی طرح بہت سارے بڑے بڑے جلسے جلوس جو ہو رہے ہیں اس میں لوگ آگے کھڑے ہو کے نعرے بازی شروع کر لیتے ہیں۔ ہم جو جا رہے ہیں نا، ہم بہت زیادہ ڈی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز جب آپ کا پیٹ جو ہے نا بھرا ہوا نہیں ہوگا نا، تو آپ کے ہاں کرائم ریشو زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو عوام جو ہے نا وہ اس ٹائم غصے میں، جس کو ہم اپنی سرائیکی زبان میں ایک لفظ کہتے ہیں کہ وہ چھتی ہو گئی ہے، بپھر گئی ہے۔ یہ جو بپھری ہوئی عوام ہے نا، ان کو سنبھالنے کے لیے جب تک ہماری معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی، ہم اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہماری جو سیاستدان ہیں ان کی جانب سے تو عدالتوں کو بھی متنازعہ کیا گیا ہے، اور عدالتوں کے حوالے سے بھی بڑے ایسے بیان سامنے آ رہے ہیں کہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے، جو بھروسہ ہے، اعتماد ہے عدالتوں سے، وہ بھی اٹھنا شروع ہو گیا۔ عدالت کے حوالے سے ایک بیان ایسا میں دینا چاہوں گا، ہم لوگ ہوتے کچھ نہیں ہیں عدالت کے حوالے سے بیان، لیکن ہم چونکہ ایک آئینہ ہوتے ہیں، میڈیا کا کام ہے آئینہ دکھانا، ہم نے اپنی رائے دینی ہوتی ہے۔ جب آپ کو تمام اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں 3 رکنی بینچ پہ اعتراض ہے، مثال کے طور پر، تو ایتھیکلی ایک چیز جو بنتی ہے نا، اس میں یہ بنتی ہے کہ ٹھیک ہے جی 3 رکنی بینچ کی بجائے بڑا بینچ بنا لینا چاہیے۔ یہ ایتھکس کہتے ہیں۔ جب آپ کو کسی منصف پر بھی اعتماد ختم ہو جائے تو اس وقت آپ کو اس منصف کو ہٹ جانا چاہیے اور دوسری جگہ ان کے نئے منصف کو آنا چاہیے۔ تو اگر ضد میں آ جائے گا یہ کام، اگر عدالت عدلیہ اپنے کام کو ضد میں لے گی، افواج پاکستان اپنے کام کو ضد میں لے گی، حکمران اپنے کام کو ضد میں لیں گے، تو یہ اس کے لیے کسی کا نقصان نہیں ہونا، ان بڑے لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کی جسٹ یہ گیم ہے۔ سیاست ان کے لیے کھیل ہے، اور کھیل بھی ایسا کھیل بے رحم کھیل ہے۔ تو اس میں صرف اور صرف نقصان پاکستان کا ہوگا، نقصان ہماری عوام کا ہوگا، نقصان آپ کا اور میرا ہوگا۔ اس نقصان کے اندر تو اب افواج پاکستان بھی شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ مقتدر حلقے ان کو بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، بڑا برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بہت ٹائم سے افواج پاکستان ایک بات بڑی کلیئر کر چکی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا کسی بھی قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حد تک تو وہ نیوٹرل ہیں، لیکن اگر ہمارے ہاں کے حالات کی ذمہ دار، حالات خراب ہونے کے مطلب اس نہج پر پہنچ گئے کہ اس کا نقصان ملک کو ہوگا، اس کا نقصان پاکستان کی عوام کو ہوگا، آپ کو اور مجھے ہوگا، اور اس وقت تک اگر ہماری افواج بھی خاموش بیٹھے گی نا، تو اس چیز کا نقصان افواج کو بھی ہوگا، کیونکہ وہ طاقتور ایک حلقہ ایسا ہے، وہ اپنی طاقت سے ان تمام لوگوں کو اپنی اپنی لائن پہ ضرور لگا سکتی ہے۔ افواج پاکستان کا جو کردار ہو سکتا ہے نا، وہ سیاست میں نہ گھسے، سیاست نہ کرے، لیکن وہ ان لوگوں کو شٹ اپ کال ضرور دے سکتی ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ من حیث القوم ہم دیکھ بھی رہے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، تو آخر کس طرف جا رہے ہیں ہم پوری قوم؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم بہت اچھا لفظ ہے، لیکن ہم قوم بن نہیں سکے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم قوم نہیں بن سکے۔ ہم گروہی لوگ ہیں، ہم لسانی لوگ ہیں، ہم بہت سارے حوالوں سے سندھی بن جاتے ہیں، ہم پنجابی بن جاتے ہیں، ہم بلوچ بن جاتے ہیں، ہم پٹھان بن جاتے ہیں، ہم قوم نہیں بنتے۔ آج بھی ہمارا المیہ یہی ہے کہ سندھ والے ایک بات کرتے ہیں تو کے پی کے والے دوسری بات کرتے ہیں۔ تو من حیث القوم نقصان تو ساروں کا ہے، کسی ایک اکائی کو بھی نقصان ہوگا، وہ ساروں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے اس سوال کے توسط سے میں پاکستان کے مقتدر حلقوں کو، پاکستان کے سمجھدار لوگوں کو، پاکستان کے جینیس لوگوں کو، پاکستان کے ان لوگوں کو جو دنیا میں اچھا مقام رکھتے ہیں، اچھا ان کا سسٹم ہے، اچھا نظام ہے، یا وہ طاقتور حلقے ہیں، ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان آج اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ کل ہمیں یہ سوچنے کی بجائے کہ کاش ہم کچھ کر لیتے، اس کاش سے بچنے سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ الیکشن کے حوالے سے بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جلد الیکشن ہو جائے گا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن لیٹ ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ آنے والی ہے۔ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، آج جو فیصلہ ہونے والا ہے نا عدالت کی طرف سے، وہ فیصلہ بیس کرے گا الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ فیصلہ
دیکھیں الیکشن پی ٹی آئی بہت دنوں سے یہ کہہ رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن کرایا جائے پی ٹی آئی کا، کیونکہ اس ٹائم عوام میں پی ٹی آئی کا چارم بہت زیادہ ہے. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ عوام میں جائے اور دوبارہ الیکشن جیت کر اقتدار حاصل کر کر پاکستان کی خدمت کر سکے، جبکہ اس کے ان کے جتنی بھی اینٹی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی کے اینٹی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، چاہے وہ دوسری ساتھ ان کی کولیشن جماعتیں ہیں، وہ ابھی ارلی الیکشن کے حق میں نہیں ہیں. تو اگر آج پرویز الہی صاحب کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو ممکنہ حد تک وہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا کے اور اس کے کچھ دنوں بعد وہ وفاق کے اس کے اندر اپنا وزیر اعظم بنانے کے لیے عدم اعتماد لا کے تو وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اگر وزیر اعلیٰ پرویز الہی نہیں بنتا تو یہ پھر آگے والی کھیل یہ ہے کہ یہ اپنا 1 سال پورا کرنے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں نون لیگ اور پیپل پارٹی، یہ ارلی الیکشن کے حق میں نہیں ہے. چلیں تھینک یو سو مچ. دعائیں ہم سب کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام تر مسائل کو حل کرے اور پاکستانی قوم کی جو مشکلات ہیں وہ جلد از جلد ختم ہوتا ہے کہ پاکستان دنیا کے عظیم ترین ملکوں کی فہرست میں کھڑا ہونے میں کامیاب ہو سکے. بہت ساری دعائیں یاد رکھیے گا. جلدی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.